آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی نجات کا محافظ کون تھا اور محافظ کی ضرورت کیوں آن پڑی۔ قوم نوح نے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کا مذاق کیسے اڑایا اور کتنے لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام پر طعنے کسے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پر کون کون سوار تھا، یہ تمام معلومات آپ کو اس ویڈیو میں ملیں گی۔ اس کے لیے آپ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جس وقت حضرت نوح علیہ السلام حکم خدا کے مطابق کشتی بنانے میں مشغول تھے تو وہ رات دن محنت کر رہے تھے۔ رات دن وہ خدا کے حکم کے مطابق کشتی بنا رہے تھے تاکہ جتنا جلدی ہو سکے وہ اس کشتی نجات کی تعمیر کو مکمل کر سکیں۔ اسی دوران جو مشرکین تھے وہ رات کے وقت اندھیرے میں آتے اور کشتی کا جو حصہ بنا ہوتا اسے توڑ پھوڑ کر دوڑ جاتے۔ اس طرح سے جب صبح حضرت نوح علیہ السلام کشتی کی حالت دیکھتے تو بہت زیادہ رنجیدہ ہوتے، لیکن وہ اگلے ہی روز پھر دوبارہ اس کشتی کی تعمیر میں مشغول ہو جاتے۔ لیکن جیسے ہی رات ہوتی تو وہ لوگ آتے اور جو دیکھتے کہ جو حصہ بنا ہوا ہے دوبارہ اس کی لکڑیوں کو اکھیڑ کر اور توڑ پھوڑ کر چلے جاتے، جس سے حضرت نوح علیہ السلام بہت زیادہ رنجیدہ ہوئے کہ وہ جو بھی کام کرتے ہیں وہ ان کا ضائع ہو جاتا ہے، اگلے ہی روز انہیں دوبارہ وہیں سے کام شروع کرنا پڑتا ہے۔ تو جس سے وہ بہت زیادہ رنجیدہ ہوئے تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے مدد طلب کی اور انہوں نے مدد طلب کرتے ہوئے کہا، خدایا تو نے مجھے کشتی بنانے کا حکم دیا ہے، میں ایک عرصہ سے اس کی تعمیر میں مشغول ہوں، لیکن میں جو کچھ بناتا ہوں دشمن رات کے وقت آ کر اسے توڑ پھوڑ جاتے ہیں، میرا یہ کام کب تک ختم ہوگا؟ حضرت نوح علیہ السلام خدا سے سوال کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ میرا یہ کام کب تک ختم ہوگا، آخر میں جو بناتا ہوں وہ دشمن آ کر توڑ پھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ تو تب خداوند قدوس نے حضرت نوح علیہ السلام پر وحی نازل کی تھی، اس کشتی کی حفاظت کے لیے ایک کتا رکھو۔ انہوں نے حکم خدا کے مطابق کشتی کی حفاظت کے لیے ایک کتا رکھا تاکہ وہ کشتی کی حفاظت کر سکے۔ اب جب حضرت نوح علیہ السلام دن میں کشتی بنانے میں مشغول رہتے اور رات میں وہ آرام فرماتے تو تب جیسے ہی دشمن جو کہ روز کا ان کا معمول بنا ہوا تھا وہ رات کے وقت آتے کشتی کو خراب کرنے کے لیے، لیکن وہ جیسے ہی قریب آئے تو وہ ابھی توڑ پھوڑ شروع ہی کرنے والے تھے کہ وہ کتا جو حکم خدا کے مطابق انہوں نے حفاظت کے لیے رکھا تھا وہ اتنی زور سے ان لوگوں کو دیکھ کر بھونکنے لگا کہ وہ لوگ ڈر گئے، اور اسی بھونکنے کی آواز سے حضرت نوح علیہ السلام کی نیند بھی بیدار ہو گئی۔ تو جیسے ہی وہ باہر آئے تو انہوں نے کیا دیکھا کہ وہ لوگ دوڑے جا رہے ہیں اور وہ جو کتا ہے وہ زور زور سے بھونک رہا ہے۔ اب ان لوگوں نے کہا کہ اچھا ہم کل دوبارہ جاتے ہیں، کل ایسا نہیں ہوگا، لیکن وہ جب اگلے ہی روز دوبارہ آئے تو انہوں نے دوبارہ ہی دیکھا کہ وہ کتا جو پہلے سے بھی زیادہ خونخوار آواز کے ساتھ ان پر بھونکتا ہے۔ اس طرح سے وہ لوگ جو آ رہے تھے گروہ در گروہ، انہوں نے جا کر اپنے اگلے لوگوں کو بتایا کہ اب ہم حضرت نوح کی کشتی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے کیونکہ وہاں پر ایک خونخوار جو ہے وہ ایک کتا حفاظت کر رہا ہے جو ٹس سے مس نہیں ہوتا اور کشتی کو ذرا برابر بھی نقصان نہیں پہنچانے دیتا۔ اس طرح سے حکم خدا کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام کشتی کی تعمیر میں مشغول رہے، اپنا کام آسانی سے اور مکمل طور پر کرتے رہے، اور وہ کتا مسلسل حضرت نوح علیہ السلام اور اس کشتی کی حفاظت میں مشغول رہا۔ اب وہ لوگ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ کشتی تو بن گئی ہے، اب کس طرح سے حضرت نوح علیہ السلام کے جو ہے وہ حوصلہ پست کیا جائے، تو انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی بنانے اور وہ جو قوم تھی کشتی بنانے کا پورا منظر دیکھا، اور وہ قوم آئی اور انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑانے کے لیے ان کے ارد گرد جو ہے وہ اکٹھے ہو جاتے اور کہتے کہ حیرانی کی بات ہے نا، آپس میں اب وہ یہ گفتگو کرتے اور ایک دوسرے سے کہتے کہ دیکھو نا کتنی حیرانی کی بات ہے، اس بیابان میں نہ کوئی کنواں ہے نہ پانی، مگر یہ شخص حضرت نوح علیہ السلام کی طرف اشارہ کرتے اور کہتے مگر یہ شخص کشتی بنا رہا ہے، یہ کتنا نادان اور بھولا بالا ہے، حالانکہ نہ کہیں پانی کا ایک کوئی ذرہ ہے نہ کوئی ایسی پیشن گوئی ہے کہ جس سے آ سکتا ہے، اتنا بڑا جو ہے وہ ایک ریلا آ سکتا ہے پانی کا، تو یہ کتنا بھولا بالا ہے۔ تو اس میں سے ایک اور شخص نے کہا کہ اے بوڑھے اس کشتی پر سوار ہو کر جلدی سے روانہ ہو جاؤ۔ اب دوسرا اس میں سے بولا کہ ایسے کرو اس کشتی کے جو ہے بال اور پر بھی بناؤ۔ وہ جو تیسرا تھا وہ بولا کشتی کی تم جو بنا رہے ہو وہ ٹیڑھی ہے۔ اب جو چوتھا تھا ان کے ساتھ وہ بولا ہاں اس کشتی کا پچھلا حصہ تو کتنا ناہموار ہے۔ پانچویں نے کہا اے کشتی بنانے والے اس کا پالان کہاں ہے؟ چھٹے نے کہا کہ غور سے دیکھو، ارے اس کشتی کے تو پاؤں ٹیڑھے ہیں۔ اب اس میں سے ساتواں بولا نہ بابا یہ کشتی نہیں بنا رہا بلکہ مشک جو ہے وہ یہ مشک بنا رہا ہے جو اندر سے خالی ہے۔
اب 8ویں نے کہا اس گدھے پر کون سوار ہوگا؟ 9ویں نے کہا یہ گدھا جو کیسے کھائے گا، کیونکہ جو کھائے بغیر تو گدھا سامان کو منزل مقصود تک نہیں پہنچا سکتا۔ اب جو 10واں تھا، وہ جو 10 لوگ تھے، وہ 10واں ان میں سے بولا، اے بوڑھے کیا تم بیکار ہو، یا کوئی تم بوڑھے ہونے کی وجہ سے تمہاری عقل ماری گئی ہے کہ تم یہ کام سر انجام دے رہے ہو؟ اب وہ جو 10 لوگ تھے انہوں نے اپنی باتیں مکمل کی، تو حضرت نوح علیہ السلام ان کی جو یہ تمام بیہودہ گوئی کا صرف ایک جواب انہوں نے دیا، اور وہ یہ جواب دیتے کہ مجھے اس بیابان میں کشتی بنانے کا حکم خدا نے دیا ہے۔ تمہارا یہ جو مذاق ہے اور یہ جو زخم زبان تم میرے دل پر لگا رہے ہو، اس کام کی اہمیت کو ہرگز کم نہیں کر سکتے، کیونکہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، اور جو میں تمہیں بتا رہا ہوں وہ تم ماننے کو تیار نہیں ہو۔ اب چونکہ طوفان نوح نے پورا جو تھا وہ خطہ ارضی جو تھا وہ اپنی لپیٹ میں لے لینا تھا، لہٰذا ان پر لازم تھا کہ وہ حیوانات نباتات کی نسل کو باقی رکھنے کے لیے ہر ایک حیوان کا جوڑا جوڑا کشتی پر سوار کرتے اور تمام نباتات کے بیجوں یا پودوں کو اپنے ہمراہ کشتی میں رکھتے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا، جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی مکمل کر چکے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر وحی نازل فرمائی، اے نوح تم سریانی زبان میں اعلان کرو کہ دنیا کے تمام حیوانات تمہارے پاس اکٹھے ہو جائیں۔ حضرت نوح نے اعلان کیا تو تمام حیوانات ان کے پاس حاضر ہو گئے۔ انہوں نے تمام حیوانوں کا ایک ایک جوڑا پکڑا اور اس سے کشتی پر سوار کیا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کا مطلب جو ہے وہ قرآن پاک میں اللہ نے یوں نقل کیا ہے قرآن پاک میں کہ جب ہمارا حکم آ گیا اور تندور سے پانی ابلنے لگا تو ہم نے کہا کہ نوح اپنے ساتھ ہر جوڑے میں سے 2 کو لے لو اور اپنے اہل کو بھی لے لو، علاوہ ان کے جن کے بارے میں ہلاکت کا فیصلہ ہو چکا ہے، اور صاحبان ایمان کو بھی لے لو، اور ان کے ساتھ ایمان والے بہت ہی کم تھے۔ اس اعتبار سے کشتی پر سوار ہونے والوں کی فہرست یوں ہے: حضرت نوح علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے 80 افراد، حیوانات کی ہر نسل میں سے ایک ایک جوڑا اور کچھ مقدار میں نباتات کے بیج اور پودے۔ ہر مسافر اپنی مخصوص جگہ پر بیٹھا بہت بڑی مصیبت کے آنے کا منتظر تھا، جس کے ابتدائی آثار آشکار ہو چکے تھے۔ ان میں سے ایک نشانی یہ تھی کہ حضرت نوح کے گھر میں تندور سے پانی ابلنا شروع ہو گیا تھا۔ ہر طرف سے آسمانی بجلی کے گرجنے اور چمکنے کی صدائیں دیکھی اور سنی جا رہی تھی، گویا کہ ہر چیز ایک بہت بڑے حادثے کی خبر دے رہی تھی۔